چودھری تجمل خان صاحب، سابق لارڈ میئر انکل شوکت صاحب، سابق مشیر حکومت راجہ نیاز صاحب، حاجی ریاست صاحب، حاجی غلام مسعود صاحب، محبوب فرید صاحب، نائب قابل احترام سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور ممبر کابل صادر اسمبلی میرے بڑے بھائی راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، سابق ڈائریکٹر جنرل منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری ذوالفقار اعظم صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر حاجی ایوب صاحب، چودھری انصر صاحب، میرے والد صاحب سابق وزیر اعظم میں جو میزبان بھی ہیں، آج پنڈال میں بیٹھے ہوئے 9 منتخب کونسلران بھی یہاں پر ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلرز بھی ہیں، چکسواری پریس کلب اور اہلیان پلاگ پنڈ بٹ پنیام چکسواری فیض پور کنیلی مواد اسلام گڑھ سے جو لوگ آئے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے پورے حلقے کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے چودھری تجمل صاحب کو رادرم کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار میئر بننے کے بعد اپنے گاؤں آئے، اپنے وطن آئے، اس پر بھی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا تعلق پلاگ سے ہے، تجمل صاحب کے خاندان کے ساتھ ہمارا 45 سال سے زائد کا رشتہ ہے۔ میرے والد صاحب کی سیاست کے اندر بھی اہلیان پلاگ اور ان کا ایک اہم رول ہے۔ انکل شوکت جو پہلے ان سے ہمارے میئر تھے، لارڈ میئر، وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائے۔ ہمیں خوشی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ پلاگ بشارت شہید کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے ہمارا بھائی انگلینڈ کے اندر آپ کونسلر منتخب ہوئے۔ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پورے ریاست کے لیے ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ وہاں پر ہماری کشمیریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں اس پر آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے بحیثیت کونسلر بھی اپنی کمیونٹی کی ادھر خدمات دی، وہاں پر چاہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو، آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اسی طرح بحیثیت میئر کیا، جو ہمارا سب سے بڑا ایکیوٹ ایشو ہے کشمیر کا جو معاملہ ہے، اس پر آپ آواز اٹھائیں گے اس ایوان کے اندر تاکہ آپ نمائندگی کریں ہم کشمیریوں کی۔ میں ایک بار پھر، کیونکہ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، 2 بجے سے لوگ آئے ہوئے، میں بالخصوص اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات سے، جب میں نے کل ان کو بتایا تو انہوں نے کہا میں بالکل آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ٹھیک ہے غزالی صاحب نے کہ فیصل صاحب کے جو والد صاحب تھے مرحوم ممتاز راٹھور صاحب، ان کا اس حلقے کے ساتھ بے شمار تعلق تھا، بالخصوص میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی دوستی تھی، ایک بھائی چارہ تھا، تو یہ ان کا اپنا حلقہ ہے، یہ اپنے گھر ہے، یہ بھی میزبان ہے۔ میں ایک بار پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر آئے، بالخصوص پریس کے دوستوں کا کہ جس دن سے ہمارے میئر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ ان کی میڈیا کوریج بھی کر رہے ہیں، ہر پروگرام میں جا رہے ہیں، میں اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور ممبر قانون ساز اسمبلی راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وزیر اعظم میرے والد صاحب کے درینہ ساتھی، ہماری ریاست کا سب سے بڑا اثاثہ جناب چودھری مجید صاحب، آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے بھائی جو ابھی رادرم سے میئر منتخب ہوئے چودھری تجمل صاحب، برادر محترم قاسم مجید صاحب، اور یہاں پر موجود تمام معززین اہلیان چک سواری، آج کا یہ پروگرام چودھری تجمل صاحب کے اعزاز میں رکھا گیا، اور کل ہی مجھے قاسم مجید صاحب نے بتایا کہ آج ان کے حلقہ انتخاب میں اس دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے
مدعو کی اور میری خود بھی خواہش تھی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد محترم چودھری مجید صاحب نہ صرف دوست تھے بلکہ حقیقی بھائیوں جیسا تعلق تھا، اور وہی تعلق مجھے ورثے میں ملا، اور چک سواری کی عوام کے ساتھ بھی میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کا بڑا تعلق رہا ہے۔ میں آج اس تعلق کو بھی زندہ اور قائم رکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں پریس کلب اور صدر پریس کلب چک سواری کا بھی ان کو بھی مبارکباد اور ان کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہاں پر جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی، کشمیری بھائی بیرون ممالک میں موجود ہیں، وہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے امبیسڈر ہیں، ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے۔ جب بھی ہماری ریاست کو کوئی شخص کسی بھی دوسرے ملک کے اندر کسی مقام، کسی منصب، کسی عہدے پر جاتا ہے تو ہم سب کے لیے فخر کا باعث بنتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر مسئلہ کشمیر کو بھی آپ اس کو کسی بھی تناظر میں دیکھیں تو شاید ہم اس ریاست میں رہنے والے کشمیریوں سے زیادہ ہمارے ڈائسپورا نے، ہمارے ان بھائیوں نے جو یہاں سے دوسرے ممالک میں جا کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا، جس کی وجہ سے آج دنیا کے سامنے کہیں نہ کہیں کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے کشمیریوں کا، ڈائسپورا کا، بیرون ممالک میں بسنے والے کشمیریوں کا بہت بڑا حصہ اور ہاتھ ہے۔ تو اس حوالے سے آج چودھری تجمل صاحب کا یہاں پر منتخب ہونا ہم سب کے لیے فخر بھی ہے، اعزاز بھی اور خوشی بھی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ بھی بھرپور طریقے سے اسی طرح اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج چودھری عبدالمجید صاحب نے جو ریاست کی خدمت کی اور پیپلز پارٹی کے اس دور اقتدار کے اندر جبکہ بڑا مختصر سا بجٹ تھا، بڑے محدود وسائل تھے، لیکن ریاست کو جس تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کیا، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج، انفراسٹرکچر، سڑکات، بے شمار ایسے کام کاج جس کی آج مثال نہیں دی جا سکتی، اس چودھری مجید صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں ہوئے، جو کہ آج اتنی بڑی مضبوط حکومت اتنے بڑے وسائل کے ساتھ اس 1.5-2 سال کے عرصے میں ماں سوائے کرپشن میں اپنی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکی۔ تو اس حوالے سے میں ضرور چودھری مجید صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال میں ڈیلیور کیا، جن کی اس محنت کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی نشستیں لے کے آج پھر اس اپوزیشن میں موجود ہے، اور آج ان کے بیٹے قاسم مجید اس حلقہ انتخاب سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے والد کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، قاسم مجید صاحب کو بھی اپنے والد کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور جو لوگوں کی آج ہم سے توقعات وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس توقعات پر اپنے علاقے کے لیے، اپنے ریاست کے لیے لوگوں کی خدمت توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب سے کہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ آج کے مہمان خصوصی میرے بیٹے لارڈ میئر، جن کا تعلق پراگ سے ہے۔ پراگ وہ جگہ ہے کہ شہیدوں کی جگہ ہے، غازیوں کی جگہ ہے۔ اس نے اسٹیٹ کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، انہوں نے بچوں نے ہماری
जान की कुर्बानी दी और शहीद हो गए, जिनके वारिस आजीग्राम साहब यहाँ तशरीफ रखे थे। मैं लंबी बात तो नहीं करना चाहता, मैं फैसल बेटे का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वक्त अदा कराया है। कासमो या कैसे लोग, इनको चाहिए सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए और मखलूक खुदा के लिए काम करें। इसमें सच बोले और गरीब की मदद करें। हमारा तल्लक एक ऐसी शहीद जमात से है जिसने इस मुल्क को आइन किया, जिसने इस मुल्क के लिए गरीब के रास्ते निकाले, बेरोजगारी का खात्मा किया। मैं नहीं कहता कि मेरे दौर में ये हुआ है। मैं 8 दफा असेंबली मेंबर बना हूँ, मैं स्पीकर रहा हूँ, मैं अपोजिशन लीडर रहा हूँ, मैं मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के हबीब को आज़म नाज़र जानकर, कि मैंने वो बात याद रखी। जब मैं सियासत में आया तो मेरे वालिद साहब नहीं मान रहे थे। एक रात मैंने पाँव पकड़े, मैंने कहा जी आजा देते हैं। उस वक्त शहीद मिल्लत किया खुर्शीद साहब बार बार मुझे कह रहे थे। उन्होंने कहा 2 चीजें हैं याद रखना। पहली चीज ये है कि इंसानियत का बर्ताव करना। दूसरी बात यह है कि रिश्वत नहीं खानी, चोरी नहीं करनी और इंसानियत की गरीब की खिदमत करनी है। मैंने ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी कही, पार्लियामेंट के बाहर भी कही, और मुझे आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और शहीद रानी का, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का याद आ रही है। जब रावलपिंडी में लियाकत बाग में जब उनकी शहादत हुई तो मैं उस वक्त जलसे में था। मैं कारसाज में कराची में भी था। तो मैंने कहा मैं मेरी बेटियों की शादी है, तो कहने लगे जाना, लेकिन ये मेरा जलसा खत्म होने के बाद जाना। अपने हाथ से लेकर उन्होंने दिया कि इसको मुस्तबिल का ये वज़ीर आज़म होगा। सब लोगों ने स्वागत की। तो मैं असल ज़िम्मेदारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसका ये तारीख मौजूद है। मैं एक लाजमी पुलिस का काम भी आगे पीछे नहीं कर सकता। तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको, मैंने ये नहीं देखा कौन सी जमात है, कौन सी बिरादरी है। मैंने बिला तखसीस ये किया। 50-60 साल ये मेडिकल कॉलेज नहीं दे सके, नफरत करते थे। मैंने एक नहीं 3 मेडिकल कॉलेज किए, 8 डिवीजन के अंदर दिया। मैंने 6 यूनिवर्सिटियां दी, एजुकेशन दिया। मैंने कहा था सरकार का ये कहता वो करता। तो मैं नौजवानों से ये कहता हूँ, जो नुमाइंदे खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता है आपको, ताजदार मदीना का वास्ता है आपको, मौला अली का वास्ता है आपको, कि लोगों की खिदमत करें, गरीब की मदद करें। बेरोजगारी है, आजकल महंगाई है। इसके लिए आप आगे होंगे तो तब बात बने। मैंने लिफाज के साथ लाडमेर को आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबका लाडमेर हाथ बैठे हुए रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। ये है राजा न्याज है, ये सारे के सारे हजी महबूब हुए, ये सारे के सारे
ये हमारे अजीज है। मैं आपको कुछ कहता हूँ, मैं तकरीर नहीं करना चाहता था, आज पहली दफा मैंने की है। मैं इसलिए कि आप शायद महसूस करें क्यों करते हैं। आप मियाँ साहब सरकार दरुद शरीफ की दरबार पर जाकर हाजिरी दे, दुआ करें, जब भी जाए वहाँ दुआ करें। मियाँ सरदार साहब का तो मैंने लिबास के साथ मेरे सामने एक बहुत बड़ी गद्दी है, जिन्होंने यहाँ इस्लाम की तारीख जो थी वो दुराई बल्कि उस पर अमल करवाया। आफत मोहम्मद अली साहब, मौलवी फादर साहब, आज अमीर साहब हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा बहुत जरूर हाजिरी है। ये बड़ी गद्दी है, यह हाजिरी है। इन्हीं लिबास के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। दरबार खड़ी शरीफ का भी जाए, लाल बादशाह के दरबार पर भी जाए। मैं इसलिए कहता हूँ अगार शरीफ की सरकार है वहाँ भी जाए। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके मज़ार पर जाएं और दुआ करें। अल्लाह से दुआ करें, है अल्लाह इतनी लंबी 75-80 साल हो गए हमें जदोजहद करते हुए, कश्मीर सारे का सारा आज़ाद हो और आज़ादी के साथ कायद आज़म के पाकिस्तान के साथ आप क्या करेंगे। मैं इन्हीं लिबास के साथ आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम जो दोस्त मेरे आए हुए हैं, नाम नहीं ले सका, तो सबका फर्दन मैं दानू हाथ मांग कर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद, शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद। आज नया लीडर है हमारा जो कल 6 माह के बाद इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इंशाअल्लाह आपकी बहुत सारी कमी पेशी जो है हम दूर करेंगे। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर लॉर्ड मेयर चौधरी तजम्मल साहब के साथ जो डेलीगेशन आया हुआ है, मेरे लिए नायत काबिल एहतराम मेरे अंकल भी हैं, हाजी महबूब साहब शफीक से जो हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो और से का तल्लुक़ है, चौधरी शौकत साहब, साबिक़ मेयर राजा नियाज़ साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। चौधरी याकूब साहब ब्लॉक से साबिक़ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार थे हमारे, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप दावत खिताब देता हूँ मेरे बड़े भाई मेयर राजरम कौंसलर जनाब चौधरी तजम्मुल खान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, कानून साज असम्बली जनाब फैसल टोर साहब, मेरे भाई चौधरी कासिम मजीद साहब और जितने भी दीगर मेहमान यहाँ पे स्टेज पे और पंडाल में बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब आज चौधरी अब्दुल मजीद साहब और कासिम मजीद साहब का बेमशकूर शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज ये पुरतकरीब मैं बड़ी मशक्क़त से खूबसूरत महफ़िल सजाई यहाँ। यकीनन मैं आज इस बात को एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस अपने घर आ गया, जहाँ मैं समझता हूँ कि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है और मेरी परवरिश इस खिते में, इस हल्के में, हल्के नंबर 2 में और बिलखसूस ब्लॉक में
جو ہماری مٹی زرخیز ہے، بشارت شاہد کی جو جہاں جنم ان کا اور میرا اس دھرتی پہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ جتنے بھی حلقہ نمبر 2 کے احباب ہیں، یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جہاں اکثر سنا کرتے تھے بچپن میں کہ سیاست عبادت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم عمر میں نے اگر کوئی سیاستدان دیکھا جو پہلی نظر میں میری گزری تھی وہ تھے چودھری عبدالمجید صاحب کی شکل میں، اور یقین جانے کہ آج بھی ان کا جذبہ، عوام کا جو درد دل رکھنا ہے، ان کی اب سب لوگوں کے ابھی ان کے الفاظ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اصل معنی میں جسے سیاست کہتے ہیں عبادت ہے، کہ یہ چودھری عبدالمجید شکل میں ہم نے ایک زندگی انہوں نے گزار دی اور یہی ہم نے دیکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، یہ کوئی میرا کارنامہ نہیں ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعاؤں کے بعد چودھری عبدالمجید صاحب اس وقت جب میں بشارت ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو ان کے میرے والد صاحب، میرے تایا جو حاجی نواز صاحب تھے، ان کا ہمارے یہاں آنا، ہمارے دھوپ میں دیکھتا تھا کہ یہ نکل کے پورے گاؤں کا پیدل چکر لگاتے تھے، اور اسی جذبے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں راستہ ملا مجھے اور سمجھ لگی کہ سیاست حقیقی معنی میں کیا ہوتا ہے۔ اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ کوئی کاؤنسلر یا میئر کوئی منتخب ہو جائے بہت خوش قسمتی ہوتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی دیکھیں ہمارے خاندان کی کہ مجھے ایک ایسا رول ماڈل ملا میرے اپنے خاندان میں جس کا نام ہے چودھری شوکت علی عبداللہ، جو سابق کاؤنسلر لارڈ مین آف راؤ رہے ہیں، اور بالخصوص ان کی شفقت نے مجھے اور ان کے ساتھ چلنا، مجھے ایک سیاست کا ایک پیڑھی ایک سٹیپ لینا، ان کے ساتھ آگے بڑھنا، اور پھر یہاں سے جتنے بھی ہمارے مہمان آزاد کشمیر سے جاتے تھے، انہوں نے راجہ نیاز صاحب نے، حاجی محبوب صاحب نے مجھے موقع دیا کہ ان سے مل بیٹھنے کا موقع دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات آج میرے ساتھ آئے ہیں یو کے سے، کل بھی میرے ساتھ تھے، اور میں نے بھی آج یہ منصب سنبھال کے یہی کوشش کی ہے کہ آج میں بھی ان کو عزت دوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر ان کا انعام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی۔ ان حضرات نے جب جناب چودھری عبدالمجید صاحب وزیر اعظم تھے، ہمیں یہاں اس کے ساتھ ملنے کو موقع ملا، قاسم مجید صاحب سے کشمیر ہاؤس میں ہم گئے، مظفر آباد میں ہم بیٹھے، تو کم عمر میں نے یہ دیکھا کہ اصل میں حقیقت میں سیاست ہوتی کیا ہے۔ ان حیوانوں میں مجھے شاید کوئی اور موقع نہ ملتا، لیکن میں نے بھی ایک سوچ رکھی کہ جو میرے بزرگ ہیں نیک نیتی سے چل رہے ہیں، اور انہوں نے ایک چیز مجھے یہ سکھائی کہ ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا یہاں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور میرے خاندان کا ایک تعلق بڑے عرصے سے ہے، اور اس سے ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کا، میرے تائی جان کا اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، چودھری عبدالمجید کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اپنے دل سے اسی کام اور اسی جو ہے منزل تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں، میں اپنی جو ٹیم ہے میری کو کہتا تھا کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے کہ آپ نے چودھری عبدالمجید کا ساتھ دیا، اور جب تک وہ وزیر اعظم منصب اعلیٰ تک نہ پہنچ سکے آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آپ ان کے ساتھ رہے۔ تو میں آج سے وعدہ کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی میرا بھی ساتھ آپ اسی طرح پائیں گے چودھری قاسم مجید صاحب، انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری بھی کوشش اور آپ سب کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ وزیر اعظم انشاءاللہ ایک دن بنے۔ ہمارا جو تعلق ہے یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت ہونی چاہیے، انسان میں وفاداری ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ کہتا ہوں کہ اس جھنڈے کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میرا
میری جتنی بھی ہو سکے اپنے علاقے کے لیے، اپنے پلاک کے لیے، اپنے حلقے کے لیے جتنا بھی ہو سکے میں جتنی، اور کشمیر ایشو کے لیے جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ میرے پورا تعاون رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بالخصوص میں آج میرا وفد جو پلاک سے میرے ساتھ آیا ہوا ہے، ہمارے نوجوان ہیں یہاں، عزیز رسول صاحب ہیں، باقی کی جتنی بھی ٹیم میرے ساتھ آئی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑا حوصلہ افزائی کی ہے میری، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آگے بھی چلنے کی توفیق دے۔ تو میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں چودھری صاحب کا، قاسم صاحب کا، اور انشاءاللہ تعالی خیر رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔